رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے مختصر سا ہدایت النحو کا تعارف تو پیش کر لیا تھا۔ انشاءاللہ اب ہم باقاعدہ خطبے سے اس کتاب کا سبق شروع کریں گے۔ خطبے میں سب سے پہلے یہ لفظ آیا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ اس میں کیونکہ آپ ثانیہ میں پڑھ رہے ہیں اور نصاب المنطق بھی چل رہی ہے آپ کی، تو میرا یہ تھا کہ ہم نصاب المنطق میں بھی آپ نے سبق پڑھے ہیں، تو حمد اور شکر، حمد آئی ہے، حمد کسے کہتے ہیں اور شکر کسے کہتے ہیں، اور حمد اور شکر کے درمیان نسبت اس کو ہم بھی بیان کریں گے۔ اور جو حمد اور شکر کی نسبت نا، یہ بھی انشاءاللہ ثانیہ میں آپ پڑھ رہے ہیں تو ثالثہ میں آپ قافیہ پڑھو گے، قافیہ میں بھی یہ چیز آئے گی۔ مرقات میں پڑھو گے تو اس میں بھی بیان کرتے ہیں، پھر آپ شرح جامی میں پڑھو گے تو اس میں بھی یہ چیز آئے گی، شرح تہذیب میں پڑھو گے بھی تو بھی حمد اور شکر کی نسبت آئے گی۔ تو حمد اور شکر سب سے پہلے ہم اس کی تعریف بیان کرتے تھے کہ حمد اور شکر میں ایک ہوتا ہے مورد، ایک ہوتا ہے متعلق۔ مورد یعنی اس میں ظرف کا صیغہ ہے، یعنی نکلنے کی جگہ جہاں سے حمد اور شکر نے ہونا ہے اس کا مورد، اور متعلق جس سے حمد اور شکر کا تعلق ہے۔ وہ حمد کا جو مورد ہے وہ ہے خاص۔ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے، آگا سے حمد نہیں ہوتی، یعنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اب وہ نعمت پر ہو یا غیر نعمت پر ہو۔ یعنی حمد کا جو مورد ہے وہ ہے خاص زبان، اور جو اس کا متعلق ہے وہ عام، وہ نعمت بھی ہو سکتی ہے اور غیر نعمت بھی ہو سکتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ شکر کا جو مورد ہے وہ عام، شکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے، اعضاء کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، آپ سجدے میں چلے گئے یہ بھی شکر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جو متعلق وہ ہے خاص، یعنی شکر جو ہمیشہ ہوگا وہ نعمت کے بدلے میں ہوگا۔ کس کے بدلے میں ہوگا؟ نعمت کے بدلے میں ہوگا۔ یعنی یہ آپ کو حمد اور شکر کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے واضح ہوگی کہ مورد کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ، ٹھیک، جہاں سے نکلے گی، اور متعلق جس سے اس کا تعلق ہے۔ اور حمد کا مورد وہ ہے خاص، ٹھیک ہے، اور متعلق عام۔ شکر کا مورد عام اور متعلق خاص۔ اب اس کو ہم نے نا دو طریقوں سے ہم نے اس کو آج سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ ایک ہے مورد اور متعلق کے مجموعے کے اعتبار سے، مورد اور متعلق کے مجموعے کے اعتبار سے، کہ مورد اور متعلق کے مجموعے کے اعتبار سے حمد اور شکر میں کیا نسبت ہے۔ اگر ہم اس کا مجموعے کا اعتبار کریں، مورد اور متعلق کا، اس اعتبار سے ان دونوں میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے۔ کس کی نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہین کی۔ اور آپ کو انشاءاللہ اگر نسبتوں والا اگر آپ نے میرا کلپ سنا ہوگا تو اس میں یہ واضح کیا ہوگا کہ عموم خصوص من وجہین، اس کے اندر تین مادے بیان کیے ہیں۔ کتنے مادے بیان کیے ہیں؟ تین، یعنی تین قضیے بیان کیے ہیں۔ اس کو آپ قضیوں کے طریقوں سے بھی بیان کیا جائے گا، کیا ہوگا، اور قضیے کے بھی اعتبار سے اور مادے کے بھی اعتبار سے۔ اچھا، عموم خصوص من وجہین میں نا قضیے تین ہوتے ہیں، دو سالبہ جزیہ ہوں گے اور ایک موجبہ جزیہ ہوگا، دو سالبہ جزیہ اور ایک موجبہ جزیہ۔ اور جو مادے ہوں گے دو افطراکی کے ہوں گے اور ایک اجتماعی ہوگا۔ یعنی ہم نے حمد اور شکر کی ایک مثال ایسی بیان کرنی ہے جس میں حمد بھی آ جائے اور شکر بھی آ جائے، یہ ہوگا اجتماعی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اجتماعی۔ جیسے بعد الحیوانی ابید، بدک، حیوان بھی اور ابید بھی، دونوں چیزیں پائی گئی۔ اگر کوئی شخص زبان سے تعریف کرتا ہے اور نعمت کے بدلے میں کرتا ہے کہ فلاں شخص زید کا انعام نکل آیا، اور اس نے اس انعام کی وجہ سے زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی، اب یہ حمد بھی کہلائے گا، شکر بھی کہلائے گا، کیونکہ زبان کے ساتھ تعریف کر دی اور نعمت کے بدلے میں کی، اب یہ ہو گیا اجتماعی، یعنی اس میں حمد بھی جمع ہوگی اور شکر بھی جمع ہو گئے۔ یعنی بعد الحمد شکرن، بعض حمد کیا ہے؟ شکر ہے، ٹھیک ہے، یا با شکر حمد ہے، جیسے یہ میں نے مثال دے دی آپ کو۔ اور دو افطراکی ہوں گے، یعنی یا صرف حمد ہوگی شکر نہیں ہوگا، یا صرف شکر ہوگا حمد نہیں ہوگی۔ اس کی کیا مثال بنے؟ کسی شخص نے صرف زبان سے تعریف کی، کیا کی؟ زبان سے تعریف کی، نعمت کے عوض میں نہیں کی، نعمت کے عوض میں نہیں کی، صرف زبان سے تعریف کی ہے، نعمت کے بدلے میں تعریف نہیں کی ہے، تو اب یہ کہلائے گا حمد، کہلائے گی، شکر نہیں۔ اب دیکھو یہاں پر حمد پائے گی اور شکر نہیں ہے، یہ کون سا مادہ ہے؟ مادہ ہے
इफ्तिराकी। कौन सा मादा है? ये मादा है इफ्तिराकी। ये एक मादा इफ्तिराकी हुआ। अब दूसरा मादा इफ्तिराकी क्या बनेगा? उसमें सिर्फ शुक्र होगा, हम्द नहीं होगी। कैसे? कोई शख्स सजदे में चला जाता है किसी भी नेमत के वक्त, उसको कोई खुशी मिली, उसकी जामिया में पोजीशन आ गई, ये भी एक खुशी है, या उसका कोई इनाम निकला, ये भी एक खुशी है। अब उसने इस खुशी के मुकाबले में सजदा कर दिया। अब सजदा करना ये शुक्र है, लेकिन हम्द नहीं हुआ, क्योंकि हम्द के लिए क्या होना ज़रूरी था? ज़बान से तारीफ़ करना ज़रूरी थी। ये थी मौरिद और मुतअल्लिक़ के मजमूए के एतबार से हम्द और शुक्र में उमूम खुसूस मिन वजिन की निस्बत है। किसकी निस्बत है? उमूम खुसूस मिन वजिन की। इंशाल्लाह इसका आगे अगर आप वो निस्बतों का सुनेंगे उसमें वाज़े हो जाएगा कि उमूम खुसूस मिन वजिन में कज़िये कितने हैं और इसके मादे कितने हैं। इंशाअल्लाह अज़ व जल्ला अब हम मौरिद के अलग एतबार से और मुतअल्लिक़ के अलग अलग एतबार से बयान करेंगे किस में कौन कौन सी निस्बत है।